بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدم علیہ وقدم ای الفعل او شبہہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے فاعل کی تعریف اور اس سے وقدمہ تک کی عبارت کا حل وہ کر لیا ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ وقدمہ سے آگے تک جو ہے وہ پڑھیں گے۔ وقدمہ کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الفعل او شبہہ کا لفظ نکالا ہے۔ وقدمہ کے بعد ہے ای الفعل او شبہہ۔ یہ عبارت نکال کر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ جامی رحمہ اللہ تعالی نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ وہ یہ ہے کہ وقدمہ کا مطلب یہ ہے کہ فعل یا شبہ فعل مقدم ہو، تو قدمہ کے اندر ضمیر اس کا نائب فاعل ہے اور اس کا مرجع ماقبل کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک الفعل ہے، دوسرا شبہہ ہے۔ تو راجع ضمیر وہ مفرد کی ہے اور اس کا مرجع وہ تثنیہ ہے، تو راجع اور مرجع میں وہ موافقت نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا او کے کلمہ سے کہ یہاں الفعل اور شبہہ کا مجموعہ مراد نہیں بلکہ احد الامرین مراد ہے۔ اس کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی احد الامرین مراد ہے۔ احد الامرین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مجموعہ مراد نہیں بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہے، اور اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے تو پھر مفرد کی ضمیر ہی لوٹائی جاتی ہے، تثنیہ کی ضمیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد علیہ ہے، اگلی عبارت نکالی ہے ای علی ذالک الاسم۔ علی ذالک الاسم کا جو لفظ ہے یہ علیہ کے ہو ضمیر کا مرجع ذکر کیا۔ علی یہ حرف جر ہے اور ہو ضمیر کا مرجع ذالک الاسم ہے، یعنی ماقبل کے اندر جس اسم کا تذکرہ موجود ہے۔ آگے واحترز بہ عن نحو زید فی زید ضربا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وقدم علیہ والے اس قید کا جو فائدہ ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ وقدم علیہ یہ ایک احترازی قید ہے، اس سے وہ تمام صورتیں نکل جائیں گی جہاں پر جو ہے وہ فعل بعد میں ہو اور کوئی اسم ان سے پہلے ہو۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے زید ضربا۔ زید ضربا، اس سے احتراز ہو جائے گا وقدم علیہ الفعل و شبہہ سے کہ یہ جو زید ہے یہ زید فاعل کی تعریف سے خارج ہو گیا۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے کہ جی اس کو فاعل کی تعریف سے خارج کرنا یہ بنتا تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے نہیں بنتا کہ ضربا یہ ضرب فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو ضربہ کا جو اسناد ہے وہ تو ہوا ضمیر کی طرف ہے، زید کی طرف تو ہے نہیں، تو زید تو یہاں داخل ہی نہیں ہے کہ اس کو خارج کرنے کے لیے وقدم علیہ الفعل اور شبہہ کی قید کا اضافہ کر لیا جائے۔ اس کا جواب دیا ہے لأنہ مما اسند الیہ الفعل لأن الاسناد الی ضمیر شیء اسناد الیہ فی الحقیقہ۔ اس سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، وہ یہ ہے کہ بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ضربہ کا اسناد یہ ہوا ضمیر کی طرف ہے، لہٰذا اس اعتبار سے جب ضربہ کا اسناد ہوا ضمیر کی طرف ہو گیا تو یہ زید جو ہے یہ پہلے ہی مخرج ہے، لہٰذا یہ اس اعتبار سے تو یہ اخراج المخرج ہو جائے گا، یعنی جو پہلے سے ہی نکالا ہوا ہے، پہلے سے ہی نکلا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تو باطل ہے، جو داخل ہی نہیں ہے اس کو خارج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ایک اور اعتبار سے یہ داخل ہے، وہ کیسے؟ وہ اس انداز سے کہ جی یہ جو ہوا ضمیر ہے اس ہوا ضمیر کا تعلق کس سے ہے؟ زید سے ہو جائے گا،
اور یہ ضابطہ ہے کہ الاسناد الی ضمیر شیء اسناد الیہ فی الحقیقۃ، الاسناد الی ضمیر شیء اسناد الیہ فی الحقیقت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی ضمیر کی طرف کسی چیز کی نسبت کرتے ہیں تو یہ نسبت حقیقت میں اسی ذات کی طرف ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں جی خالد بڑا اچھا لڑکا ہے، یہ خالد ہے، ایک جملہ میں نے کہہ دیا یہ خالد ہے۔ اب میں کہہ دوں وہ نکما ہے، وہ برا ہے، وہ اچھا ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، اور پھر مجھے کوئی کہے کہ جی آپ نے خالد کے بارے میں اتنی ساری باتیں کیوں کہی، تو میں تو کہوں گا کہ میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ جی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، خالد کا تو نام ہی نہیں لیا۔ تو ہر لغت کو سمجھنے والا، عرف کو سمجھنے والا یہی کہے گا کہ جی آپ نے پہلے خالد کا نام لیا، اب جس وہ اور یہ پر جو آپ حکم لگا رہے ہو یہ بھی خالد ہی کے بارے میں بات ہوگی۔ تو اسی طرح کسی چیز کی ضمیر پر حکم لگا دینا، کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد کر دینا، یہ بھی اسی کی طرف ہی اسناد ہے۔ تو یہ دیکھیں اس مثال میں زید ضربہ میں ضربہ کے اسناد تو ہوا ضمیر کی طرف ہے، لیکن یہ ہوا ضمیر یہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف، لہٰذا یہ ضربہ کا اسناد حقیقت میں زید کی طرف ہی ہو جائے گا۔ تو گویا کہ زید کے اوپر یہ فاعل کی تعریف صادق آ رہی ہے کہ ضربہ کا اسناد زید کی طرف ہے، لیکن چونکہ یہ مقدم ہے اور مقدم ہونے کی وجہ سے یہ فاعل کی تعریف سے خارج ہے، تو وقدم الیہ سے یہ اس طرح کی جو ہے یہ مثالیں نکالی گئی ہیں۔ اگلی عبارت ہے والمراد تقدیمہ علیہ وجوبا لیخرج عنہ المبتدأ المقدم علیہ خبرہ۔ اس سے ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔ اعتراض ہوا اس مثال میں، یہ مثال ہے کریم من یکرمک۔ اس مثال میں یہ کریم خبر مقدم ہے، یہ خبر ہے، اور من یکرمک یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اب دیکھیں من اسم موصول ہے، من اسم موصول ایک اسم ہے، اس سے پہلے کریم شبہ فعل ہے، اس کریم کا اسناد یہ من کی طرف جو ہے یہ ہو رہا ہے، اور یہ اس کے ساتھ قائم بھی ہے، اس پر واقع بھی نہیں ہے۔ تو فاعل کی مکمل طور پر تعریف اس من کے اوپر صادق آ رہی ہے، تو یہ اس اعتبار سے یہ فاعل ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں اور واقع میں جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ جی یہ تو مبتدا ہے، یہ فاعل نہیں ہے، تو مطلب فاعل کی تعریف جو ہے وہ مانع نہیں ہے، فاعل کی تعریف جو ہم نے کی ہے وہ مانع نہیں ہے، اس میں مبتدا بھی داخل ہو رہا ہے، مبتدا بھی شامل ہو رہا ہے۔ تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جی یہ جو بات ہے کہ فعل یا شبہ فعل مقدم ہو، اس فعل یا شبہ فعل سے وہ مقدم ہونا مراد ہے جو کہ واجب ہو، وجوبی طور پر مقدم ہونا مراد ہے فعل یا شبہ فعل کا، اور اس مثال میں کریم کا مقدم ہونا یہ وجوبی نہیں ہے بلکہ جوازی ہے، لہذا کریم من یکرم کا بھی کہہ سکتے ہیں اور من یکرم کا کریم بھی کہہ سکتے ہیں، تقدیم اور تاخیر ان دونوں میں یہ جائز ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ خارج ہو جائیں گے۔ فَإِن قُلْتَ سے ایک اور اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ جی اس مثال میں کریم من یکرم کا میں تو آپ نے جان چڑھائی کہ یہ یہاں پر یہ تقدیم جواز کا ہے اور ہمیں وجوبی تقدیم چاہیے، تو یہ ایک اور مثال ہے فِي الدَّارِ رَجُلٌ، فِي الدَّارِ رَجُلٌ، اس میں رجل جو ہے یہ مبتدا ہے، اور یہ فی الدار جو ہے جار اور مجرور ہے، ضرب ہے، یہ شبہ فعل ہو جائے گا۔ تو جب فی الدار شبہ فعل ہو جائے گا اور رجل یہ ایک اسم ہے تو اس سے پہلے شبہ فعل مقدم ہو گیا، یہ اس کی طرف مسند بھی ہے، اس سے مقدم بھی ہے، اس کے ساتھ اس کا قیام بھی ہو جائے گا، لہذا فاعل کی مکمل تعریف اور اس کے اوپر صادق آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فی الدار کی تقدیم واجب بھی ہے،
اس لیے کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ نکرہ محضہ کو جب ہم مبتدا بناتے ہیں اور اس کی خبر میں جار اور مجرور ہو، ظرف ہو، تو پھر ظرف کی تقدیم یہ وجوبی طور پر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر رجل یہ مبتدا ہے، لیکن اس پر فاعل کی تعریف صادق آ رہی ہے، تو پھر وہی بات کہ جی یہ فاعل کی تعریف آپ کی جو ہے یہ مانع نہیں ہے دخول غیر سے۔ اس کا جواب دیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے کہ جی وجوب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے وجوبی طور پر جو چیز ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نوعی، دوسری صورت ہے فردی۔ نوعی اور فردی کا کیا فرق ہے؟ نوعی اس کو کہتے ہیں کہ جی اس نوع کی تمام صورتوں کے اندر حکم ایک ہی جیسا ہو۔ فردی کا مطلب یہ ہے کہ جی نوع کا نہیں ہے لیکن کسی خاص صورت کے اندر وہ ایسے ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی فعل اور فاعل کے اندر جو تقدیم ہے یہ نوعی ہے۔ نوعی کا مطلب اس میں کیا بن جائے گا کہ جہاں پر بھی فعل اور فاعل ہوں گے، فعل کا پہلے ہونا، فاعل کا بعد میں ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی جگہ پر ایسے نہیں ہے کہ یہ فاعل پہلے آ جائے اور اس کا فعل جو ہے وہ بعد میں ہو۔ تو یہ نوع ہی ایسا ہے فاعل کا کہ یہ فعل اور فاعل ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز سے ہوتے ہیں۔ جبکہ مبتدا اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ مبتدا میں اصل تو یہی ہے کہ وہ پہلے ہو، مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو۔ تو یہ تو اس کا جو ہے وہ نوع کا معاملہ یہ ہے۔ باقی کچھ خاص صورتوں کے اندر ایسے ہو جاتا ہے کہ مبتدا یہ مقدم نہیں رہتا بلکہ مؤخر ہو جاتا ہے، کبھی جوازاً اور کبھی وجوباً، جیسے اس صورت کے اندر ہے۔ اور یہ جو ہے وقدم علیہ، یہ اس کے اندر جو تقدیم ہے، اس تقدیم سے مراد وہ تقدیم ہے جس میں نوع کی تقدیم کا واجب ہونا مراد ہو، نہ کہ کسی خاص فرد اور کسی خاص جزئی کا۔ اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اس کی عبارت کے ساتھ۔ وقدم ای الفعل او شبہہ، اور مقدم ہو یہ فعل یا شبہ فعل علیہ اس پر، ای علی ذالک الاسم، ضمیر کا مرجع متعین کیا یعنی اس اسم پر۔ واحترز بہ، اس قید سے احتراز کیا ہے، زید جیسے کلمہ سے، فی زید ضرب، زید ضرب جیسی مثالوں میں، لأنہ مما اسند الیہ الفعل، اس لیے کہ یہ زید ایک ایسا کلمہ ہے جس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا ہے۔ اب وہی اعتراض کہ جی زید کی طرف تو اسناد ہے نہیں، ضرب کا اسناد تو ضمیر کی طرف ہے۔ اس کا جواب لأن الاسناد الی ضمیر شیء، اس لیے کہ کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد کا ہونا، اسناد الیہ فی الحقیقہ، یہ حقیقت میں اسی چیز کی طرف ہی اسناد ہے۔ تو اسناد تو پایا گیا لیکنہ مؤخر عنہ، لیکن یہ اس سے مؤخر ہے، لہذا زید یہ خارج ہو جائے گا۔ والمراد تقدیمہ علیہ، یہ دوسرا اعتراض جو کریم من یکرمک کی وجہ سے ہوا تھا، اس کا جواب والمراد تقدیمہ علیہ، اور مراد اس کا مقدم ہونا اس اسم پر، اس سے مراد یہ ہے وجوباً، والمراد تقدیمہ علیہ وجوباً، اور اس کا اس پر مقدم ہونے سے مراد وجوبی طور پر ہے، لیخرج عنہ المبتدا، تاکہ اس سے وہ مبتدا نکل جائے، المقدم علیہ خبرہ، جس پر اس کی خبر مقدم ہو، جیسے کریم من یکرمک۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر آپ کہہ دیں قد یجب تقدیمہ، کبھی اس کا مقدم کرنا واجب بھی ہوتا ہے، اذا کان المبتدا نکرۃ، جب مبتدا نکرہ ہو، والخبر ظرفا، اور خبر یہ ظرف ہو، جیسے فی الدار رجل۔ قلت، تو میں نے جواب میں کہا، المراد وجوب تقدیم نوعہ، کہ مراد اس کی نوع کی تقدیم کا واجب ہونا ہے، ولیس نوع الخبر، اور خبر کی نوع نہیں ہے ان انواع میں سے، یجب تقدیمہ، جس کا مقدم ہونا واجب ہو، جس کا مقدم کرنا واجب ہو، بخلاف نوع ما اسند الی الفاعل، بخلاف اس نوع کے جس کی طرف جو ہے وہ فاعل کا اسناد کیا گیا ہو۔ اللہ سمجھتا۔